دین کا حکومت ہے، اس کو ہمیں پوری دنیا میں اس کو شوکیس کرنا ہے. یہ لیڈ پاکستان نے لی ہے الحمدللہ، اور اس کو لینی بھی چاہیے تھی. تو ہمیں آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں، اور میں ایک اور درخواست کروں گا کہ اس اہم موقع پہ یہ بہت ہی ایک بڑا سنگ میل ہے جس کو کہ منزل بننا ہے. اس کو ہم مزید غیر اہم سوالات کے ذریعے ہیڈنگ کا شکار کسی اور چیز کو ہم اپنا یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کی ہیڈنگ یہی خبر بنے ایک خوشخبری کی شکل میں کہ اب خواتین کی تعلیم کا مقصد ہے کہ ایک بہتر گھر، ایک بہتر نسل، ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر ملک. بہت بہت شکریہ کا آپ سب کی. اور مولانا یوسفزئی جو اس حوالے سے طالبات کے تعلیم کے حوالے سے جد و جہد کرتی رہی ہیں، وہ بھی یہاں پہ آئیں گی اور وہ بھی شریک ہوں گی، اور ان سے وابستہ جتنے جہاں پہ بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے وہ ان کی ریپریزنٹیشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. طاہر صاحب، افغانستان انٹرنیشنل. السلام علیکم سر، کانگریچولیشنس اتنی بڑی اور اہم کانفرنس کا انعقاد پہ. سر میرا سوال ہے کہ کیا ہم بینگ برادر اسلامی ملک افغانستان سے کوئی وفد اس کانفرنس میں شامل ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے اندر جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ افغانستان میں عورتوں کی تعلیم کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق سے آج ہی رابطہ عالم اسلامی کی سیکرٹری جنرل یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات ہے. ہم نے دعوت نامہ بھیجا ہے، اور آپ کے سوال کے ذریعے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم قبائلی معاشرے کی جو روایات ہیں، ان کی کسٹم اور کلچر ہے، ان سب کی قدر کرتے ہیں. لیکن اسلامی دنیا میں کسٹم، کلچر، روایات یہ سب پابند ہیں اسلامی تعلیمات کے. تو ہماری روایات میں عورتوں کی تعلیم پہ قدغن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے بھیجا ہے ان کو دعوت، وہاں سے ضرور ان کے نمائندے آئیں گے. اہم ترین اور ملک ہے ہم سب کے لیے، ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے. اچھا، یہ کیونکہ ہم آخری دن ڈیکلیریشن اعلان اسلام آباد اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہوگا، جس میں کہ ہم اپنے بہت بڑے پیمانے پہ وسائل کو، پاکستان کے بھی اور اسلامی دنیا کے بھی، اس کے لیے فیصلہ کن ایک ڈیکلیریشن ہوگا کہ کس طرح ہم خواتین کی، طالبات کی تعلیم کے حوالے سے اپنے رجحانات کو تبدیل کریں. صدیقی صاحب، میرا نام سردار ظہیر ہے، روزنامہ مرکز سے سینئر سٹاف رپورٹر ہوں. سر، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی اور تعلیم کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آپ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ کے سامنے جو اتنی اہم چیز ہے تعلیم، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون آف کنٹری کہنا چاہیے، تو اس حوالے سے اگر میگا کرپشن آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کوئی اس کے خلاف ایکشن لیں گے یا آپ اس کو اگنور کریں گے؟ کیونکہ یہ اہم چیز ہے آپ جو بات کر رہے ہیں. نہیں، کیا ہو میگا کرپشن تعلیم کے حوالے سے جو جی سامنے آپ کے رکھی بالکل جائے، بالکل. اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ کرپشن تعلیم میں کرپشن ویسی گناہ ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ تو میں کرپشن تو بہت قابل مذمت اور قابل مرمت دونوں ہیں. سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد اس بارے میں دوں گی کہ آپ نے کچھ ایسا اچھا اقدام عالمی سطح پہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں تو ہر سال مختلف ممالک سے پاکستان کے جو اسکلڈ پرسن ہیں ان کو آفر کی جاتی ہے کہ وہ باہر ممالک آئیں اور ان کو جاب بھی آفر کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پاس 10 لاکھ اسکلڈ پرسن نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسے سینٹرز ہی نہیں ہوتے جہاں پر وہ جا کے سیکھیں، یا پھر ان کو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ملے جو باہر کے جو ادارے ہیں ان کے ایکول ہوں. تو یہ اوورسیز پاکستانی منسٹری کا بھی کام ہے، یہ ایجوکیشن منسٹری کا بھی کام ہے. تو اس پر دونوں باہمی تعاون سے ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایسے بچوں کو تیار کریں جو باہر کے ممالک میں بھی جا کے وہ کام کر سکیں؟ آپ کا سوال بڑا بروقت اور بڑا اہم اور بڑا اس میں فیصلہ کن قسم کی اقدامات کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جن حالات میں کھڑا ہے، سچائی سے آپس میں بات کریں تو تعلیم اور روزگار دونوں کے معاملے میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو جن
इस वक्त तकरीबन 35 साल से कम उम्र 18 करोड़ नौजवान हैं पाकिस्तान में। और अगर आज का पाकिस्तानी नौजवान आला तालीम के लिए और जो भी हुनर उसके पास है उसमें इजाफे के लिए तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, महज़्ज़ब माशरों में, ताकतवर मुल्कों में जाना चाहता है तो हम इसको ब्रेन ड्रेन ना समझे, ये ब्रेन ट्रेन है। और इसीलिए इन इक़दामात को सामने रखते हुए अब तो हमारे लिए मिडिल ईस्ट जाना भी नामुमकिन सा होता जा रहा है, क्योंकि तकाफुल और इस तरह के बहुत सारे सर्टिफिकेशन की अब जरूरत पड़ेगी। अब ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा कोई और गुंजाइश नहीं है। इसलिए 2019 में मैंने फिनलैंड से 2 लाख बच्चों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आईटी में उसका मुआहदा किया था, जो उस वक्त की हुकूमत ने किसी भी वजह से उसकी अप्रूवल नहीं दी। यही मसले का हल है। वजीर आजम पाकिस्तान ने 15,000 अरब रुपए का एक हंगामी प्रोग्राम इल्म नाफे के लिए, जो कि आपको हुनर सिखाएगी, आपको तालीम और ख़ास तौर पे इखलाकी तालीम के साथ हुनर सिखाएगी, उसके लिए एक बहुत बड़ा मेगा हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और इसके अलावा आगे चल के हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ 10% स्कूलों में